السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سعدیہ اشتیاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ اشتیاق اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج کا میرا ویڈیو کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ نماز کی سستی کے کیا انجام ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو آج نماز کے انجام سن لیں تو انشاءاللہ عز و جل ناظرین، مجھے امید ہے کہ اگر آپ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد آپ کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی یا عشاء کی نماز ہمیں بہت بھاری لگتی ہے، تو خاص طور پر یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ تو امید کروں گی ناظرین کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پلیز آل پر کر دینا کہ جب بھی میری کوئی اسلامک ویڈیو آئے تو آپ تک پہلے پہنچے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر تھا اور اس کے سر پر وہ پتھر مار رہا تھا اور اس کو کچل رہا تھا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے قرآن پاک تو پڑھا مگر فرض نماز کے وقت یہ سویا ہوتا تھا۔ اور یہ بازار کی روایت ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے اور جب نمازوں کا ٹائم آ جاتا ہے تو ان کے سر بھاری ہونے لگتے ہیں، تو وہ جان لیں کہ یہ ان کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ کہ جن لوگوں کے نماز کے وقت سر بھاری ہونا شروع ہو جائے نا، تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ تو جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، چاہے وہ دنیاوی کسی بھی معاملے میں ہو۔ اور آخرت تو برباد ہو ہی جائے گی، مگر آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ دنیا میں برباد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کسی بھی معاملے میں اللہ پاک کامیابی نہیں عطا فرمائیں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ نافرمان ہو جائے گی۔ اور اسی معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز جائے تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں جو مال ہے وہ برباد ہو جائے گا اور اس کی اولاد بھی برباد ہو جائے گی۔ اور جو شخص نماز کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو دنیا میں آپ بیماری ہے، آپ کو کوئی، تو آپ نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، تو آپ نے اگر صبح 4 بجے پہنچنا ہو تو آپ کی آنکھ لگے گی؟ اگر لگ بھی جائے تو آپ رات کو اتنے اہتمام سے سوئیں گے کہ یار اتنے ٹائم بعد اس ڈاکٹر سے مجھے اپائنٹمنٹ ملا ہے تو کہیں میری آنکھ نہ لگ جائے۔ اول تو آپ جاگتے رہیں گے، اگر نہ بھی جاگ پائے تو آپ الارم لگائیں گے، الارم لگا ہوگا مگر اس کے باوجود آپ کی رات میں کتنی بار آنکھ کھلے گی کہ میں نے ہاسپیٹل جانا ہے۔ اور ایک اور مثال کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کا ایک پیپر ہو صبح 4 بجے، ٹھیک ہے، صبح 4 بجے یا 5 بجے آپ کا ایک پیپر ہو، یا آپ کی اکیڈمی دور ہو تو آپ کو گھر سے 4 یا 5 بجے نکلنا ہو، تو آپ سوچیں کیا آپ کی آنکھ لگ سکے گی؟ کبھی نہیں لگے گی۔ اور ایسے ہی ایک عورت سے فرمایا گیا کہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاؤں مگر وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر وہ نہیں اٹھتا۔ مگر ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ تو
تو उस औरत ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो कि आपके बच्चे के कमरे में आग लग जाए या आग लग जाए या उसके कमरे में ढेर सारे सांप अचानक से आ जाएं, तो क्या आप अपने बच्चे को वहीं आराम से सोने देंगी? तो उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, बल्कि अपने बेटे को फ़ौरन वहाँ से उठाऊँगी। तो उनको जवाब मिला कि यही बात है कि जब आपका बच्चा मरेगा, उसकी कब्र में सांप आएंगे, आग आएगी, तो उस वक्त आप उसको कैसे बचाएंगी? वहाँ कोई भी बचाने वाला नहीं होगा, सिर्फ अपने आमाल होंगे। तो आप अपने बच्चे की आखिरत संवारने की खातिर उसको नमाज़ों के लिए उठाएं। तो उस औरत ने अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह ज़वजल मैं आइंदा अपने बच्चे को नमाज के लिए उठाऊंगी, उसे उस आग से बचाऊंगी और उन्हीं जहरीले सांपों से भी बचाऊंगी। तो देखिए नाज़रीन, आप भी जो है अपने मकसद को याद करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें इस दुनिया में किस लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो नाज़रीन, आप अपने इस मकसद को ना भूलें। ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मगर जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में सोचें, उस ज़िंदगी के बारे में सोचें कि आज अगर कभी लाइट चली जाती है तो हम किस तरह से डर जाते हैं। तो जब उस कब्र में जो छोटा सा मकान होगा अंधेरा वाला, बहुत अंधेरे वाला, जहाँ पे कोई भी हमारा रहनुमा, कोई हिमायती नहीं होगा, सिर्फ अपने आमाल होंगे। अगर नेक आमाल हुए तो कब्र कुशादा होगी या कुछ होगा, मगर सोचें कि हमारे आमाल इस काबिल हैं, तो हमेशा ना जवाब मिलेगा आपको कि हमारे अमाल इस काबिल नहीं हैं। अगर कभी कोई नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी जो है रियाकारी की नज़र हो जाती है कि हाँ वो तो नमाज नहीं पढ़ता फ़लाँ, मगर मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो यही हमारी रियाकारी भी हो जाती है, वो नमाज भी हमारी ज़ाया हो जाती है। तो नाज़रीन, अपनी आखिरत के बारे में सोचें, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मगर वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी जिसका एक दिन बहुत बड़ा है। तो इतनी उम्र आपने इस दुनिया में गुजार दी, तो क्या अपनी आखिरत के लिए कुछ बना सके? सोचने का मकाम है। तो उम्मीद करूँगी नाज़रीन कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन।